افسانہ رنگ کا سایہ۔ ہم اسی جگہ جا رہے تھے جہاں سے ہمیں راتوں رات افراتفری کے عالم میں بھاگنا پڑا تھا۔ امی کا تو صرف جسم ساتھ آیا تھا، روح شاید وہیں بھٹک رہی تھی۔ پھر جسم بھی اس قابل نہیں رہا کہ ان کے وجود کا بار اٹھا سکتا۔ آج اس جسم کو اسی زمین کے سپرد کرنا تھا۔ وین میں امی کا بے جان جسم رکھا تھا، میں اور بہن پچھلے حصے میں بیٹھے تھے۔ بہن بھائی ڈرائیور کے ساتھ والی سیٹ پر تھے۔ بہن نے غم سے نڈھال ہو کر آنکھیں موند لی۔ میری آنکھوں میں نیند کا کوسوں پتہ نہ تھا۔ کیا امی کی موت کا ذمہ دار میں ہوں؟ ان کا اکلوتا بیٹا جسے وہ جان سے زیادہ پیار کرتی تھی، دیوانہ وار چاہتی تھی۔ نہیں، امی کو گھر چھوڑنے کا غم تھا، لیکن گھر تو چھوٹا میری ہی وجہ سے، میرے اور لکشمی کے عشق کی وجہ سے۔ گھر چھوڑ کر تو سب بھاگے تھے، پھر اس کی ذمہ داری ہمارے عشق پر کیسے آ گئی؟ میں نے خود کو سمجھانے کی کوشش کی، لیکن دل میں کوئی چوٹ تھا۔ امی، ہمارا اپنا گھر کیوں نہیں ہے؟ میں نے امی سے پوچھا تھا جب ہم خالہ کا گھر چھوڑ رہے تھے۔ زندگی نے اتنی مہلت ہی نہیں دی بیٹے، امی نے ٹھنڈی سانس بھر کے کہا۔ پولیس ایکشن نے ساری بساط الٹ دی۔ دکن میں مسلمانوں کے 6 صدیوں کے اقتدار کا خاتمہ ہو گیا۔ لاکھوں مسلمان مارے گئے، سینکڑوں خواتین نے خودکشی کر لی۔ کسی کی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہوگا۔ اونچے درجے کے سرکاری ملازم علیحدہ کر دیے گئے یا ان کے عہدوں کو تنزلی دے دی گئی۔ جاگیرداری نظام ختم ہو گیا۔ ان اقدامات سے تنگ آ کر کئی ملازمین نے قبل از وقت وظیفہ لے لیا۔ تمہارے ابا نے بھی وظیفہ لے لیا۔ کچھ برس تک اسی تذبذب میں گزرے کہ یہاں رہیں کہ پاکستان چلے جائیں۔ اسی کشمکش میں گھر نہیں بنوایا۔ ہمیشہ اونچا سوچتے تھے، اچھی زندگی گزارنے کے عادی تھے۔ جو بھی پیسہ تھا وہ طرز زندگی نبھانے اور تمہاری بہن کی شادی پر خرچ کیا۔ وظیفہ بھی اتنا تھا کہ سفید پوشی برقرار رہ سکتی، لیکن اچانک موت نے انہیں ہم سے چھین لیا۔ مجھے یاد ہے کہ امی کے عدت کے دن پورے ہونے کے بعد خالہ ہمیں اپنے ساتھ گھر لے گئی تھی۔ ہم خالہ کے ساتھ رہنے لگے۔ امی کے خاندان پر ابا کے بہت سے احسانات تھے، امی بتاتی تھی۔ ضلع میں ایک ہی اسکول تھا، اردو، تیلگو اور مراٹھی میڈیم کی کلاسز قائم تھی۔ اسکول کے بعد کتب خانوں میں ناول پڑھنا، پہلے دن فلم دیکھنا اور بنا کا گیت مالا پابندی سے سننا، یہی نوجوانوں کے شوق تھے۔ ریڈیو سننے کے لیے نوجوان ہوٹلوں میں جمع ہوتے تھے۔ بڑے GEC کے ریڈیو کے طاقتور اسپیکر پر محمد رفیع کا کوئی گیت بجتا تو ٹیبل پر رکھے گلاس تھر تھرانے لگتے۔ محدود زندگی، مخصوص چہرے۔ خالہ کے ساتھ رہتے ہوئے 5 برس ہو گئے تھے۔ خالہ زاد بہنیں اور بڑے بھائی بھی تھے۔ خالہ کے لیے گھر ناکافی ہو رہا تھا۔ خالہ اور خالوں میں اکثر بحث ہونے لگتی۔ امی بھی اسے محسوس کر رہی تھی۔ مجھے بھی احساس تھا کہ خالہ مروت میں کچھ کہہ نہیں پا رہی ہیں۔ مجھے اپنے پیر پر کھڑے ہونے میں کافی وقت تھا۔ ایسے میں یہ اطلاع ماموں لے کر آئے کہ آبادی سے دور بیڑی مزدوروں کے لیے ایک سرکاری کالونی بنائی گئی ہے۔ بیڑی کے کارخانے کا سرٹیفکیٹ اور ضروری کارروائی کے لیے لیبر آفیسر کو تھوڑی سی رشوت دینے کی ضرورت ہے۔ امی ایک بیڑی کے کارخانے میں سنجیدگی سے بیڑیاں بنانا سیکھنے لگی۔ ان کا خیال تھا کچھ آمدنی بھی ہو جائے گی۔ 1-2 ماہ میں سرٹیفکیٹ بھی مل گیا۔ ماموں کی کوششوں سے ہمیں ایک سنگل روم مکان الاٹ ہو گیا۔ ماموں، ان کے کچھ احباب، مسلمانوں کے 4-6 خاندان بھی اس کالونی میں آ گئے۔ زندگی میں پہلی بار میں نے کوئی کالونی دیکھی تھی۔ 1 کمرے اور 2 کمرے والے مکانات ایک ہی وضع کے ایک قطار میں تعمیر کیے گئے تھے۔ یہ علاقہ شہر سے 5 میل دور تھا۔ ریلوے کراسنگ پر شہر ختم ہو جاتا تھا۔ ریلوے گیٹ کے پار ایک سنیما ہال تھا۔ دیہات جیسا ماحول تھا۔ دور دور ایک آدھ مکان نظر آ جاتا۔ ایک شمشان گھاٹ تھا۔ بیڑی کے کارخانے تھے۔
کارخانوں میں بڑے بڑے ہال بنے ہوئے تھے جس میں عورتیں اپنی ٹانگیں لمبی کیے ان پر دھات کا سوپ رکھے بیڑیاں بناتی تھی۔ مشین کی طرح ہاتھ چلتے تھے، آپس میں باتیں بھی کرتی جاتی۔ پھر چنوں کا ایک تنور لگا تھا۔ جب بڑی سی کڑاہی میں چنے ڈالے جاتے تو فضا میں سوندھی سی خوشبو پھیل جاتی۔ شہر سے یہاں تک کنکریٹ کی روڈ تھی جس پر لال مٹی بچھا دی گئی تھی۔ بارش میں یہ مٹی بہہ جاتی اور پتھر ابھر آتے، بعض جگہوں پر گڑھے بن جاتے۔ ادھر رکشہ نہیں چلتا تھا۔ اسکول کافی فاصلے پر تھا۔ امی نے ایک پرانی سائیکل دلا دی۔ امی بہت خوش تھیں، ان کے اپنے گھر کا خواب پورا ہونے جا رہا تھا۔ ایک مدت بعد مکانات رہنے والوں کے نام کر دیے جاتے۔ ایک عجیب سی آزادی کا احساس ہوا۔ بجلی کا کنیکشن تھا، نلوں کے پائپ فٹ تھے، ٹوٹیاں لگی تھی، لیکن پانی کی پائپ لائن یہاں تک نہیں آئی تھی۔ مستقبل قریب میں بھی اس کا امکان نہیں تھا۔ کالونی سے کچھ فاصلے پر کھیت تھے۔ ان کھیتوں کو ایک نالے کے ذریعے پانی پہنچایا جاتا۔ اسی نالے کے پانی سے ضرورتیں پوری ہو جاتی تھی، لیکن پینے اور پکوان کے لیے کنویں سے پانی لانا ضروری تھا۔ کالونی میں ایک ہی کنواں تھا۔ کنویں میں دونوں طرف چرخیاں لگی تھی۔ یہ چرخیاں خود ہی تقسیم ہو گئیں، مسلمانوں کی اور ہندوؤں کی۔ ہندو عورتیں پانی بھرتی تھی اور مسلمان مرد۔ زندگی میں پہلی بار ہندوؤں کے ساتھ رہنے کا اتفاق ہو رہا تھا۔ میں تیلگو نہیں جانتا تھا۔ ایک ڈول اور رسی خرید لی گئی۔ پہلی بار ڈول پانی میں چھوڑا تو پانی میں ڈوبنے کے بعد بہت ہلکا پھلکا ہو گیا، لیکن پانی سے باہر آتے ہی کافی وزنی ہو گیا۔ ایک جھٹکا لگا۔ کسی نہ کسی طرح ڈول اوپر کھینچ لیا، لیکن رسی پکڑے رکھ کر آگے جھک کر پانی سے بھرا ہوا ڈھول سنبھالنا اور اسے گھڑے میں انڈیلنا آسان کام نہ تھا۔ گھڑا بھرنے کے بعد اسے اٹھا کر گھٹنے پر رکھنا، پھر اٹھا کر کندھے پر جمانا، پھر 3 فرلانگ لمبا راستہ طے کرنا بڑی مشقت کا کام تھا۔ پسینے چھوٹ جاتے۔ ہندو عورتوں کو دیکھ کر بڑی شرمندگی ہوتی۔ وہ پیتل کے چمکدار گھڑے لے آتی، جلدی جلدی پانی کھینچتی، بڑی مہارت سے گھڑا اٹھا کھاندے پر رکھ تیز تیز قدموں سے چلی جاتی۔ پانی بالکل نہ چھلکتا۔ میرے سارے کپڑے بھیگ جاتے۔ جتنی دیر میں ایک گھڑا پہنچا کر واپس آتا، وہ 2 گھڑے لے جاتی۔ میرے اناڑی پن پر وہ منہ چھپا کر ہنستی۔ دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ اگر کوئی مسلمان کسی ہندو کا گھڑا چھو لیتا تو وہ ناپاک ہو جاتا، سارا پانی پھینک دیا جاتا۔ گھڑا اچھی طرح مانج کر دھویا جاتا، تب دوبارہ پانی بھرا جاتا۔ اسی دوران وہ غصے سے بڑبڑاتی رہتی یا اونچی آواز میں ڈانٹنے لگتی۔ اس صورتحال سے بچنے کے لیے میں صبح صبح پانی بھرنے کے لیے پہنچا۔ کنویں پر صرف ایک دھندلا سا ہیولا نظر آیا۔ قریب سے دیکھا، لکشمی تھی، جو ہمارے مقابل والے مکان کے بغل میں رہتی تھی۔ مجھے اناڑی پن سے پانی کھینچتے دیکھ کر وہ زور سے ہنس پڑی۔ اس نے تیلگو میں کچھ کہا، میں سمجھ نہ سکا۔ وہ میری طرف آ گئی، مجھے ایک طرف ہٹا کر خود پانی کھینچنے لگی۔ منٹوں میں میرا گھڑا بھر دیا۔ گھڑا اٹھانے میں میری مدد کرنے کے لیے آگے آئی، اتنا قریب آ گئی کہ میرا دل زور سے دھڑکنے لگا، جسم کانپنے لگا اور گھڑا ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ لکشمی سر سے پاؤں تک بھیگ گئی۔ پچی پلا گاڑو، لکشمی ہنسنے لگی۔ میرے چہرے پر شرمندگی کے تاثرات تھے۔ میں نے سر اٹھا کر لکشمی کی طرف دیکھا تو بس دیکھتا ہی رہ گیا۔ لباس بھیگ کر اس کے جسم سے چمٹ گیا۔ پو پھٹ رہی تھی، اس کا چہرہ روشن ہونے لگا۔ پھر وہ سورج کی کرنوں میں نہا گئی۔ جسم کے سارے خطوط واضح ہو گئے۔ وہ بدن اتنا سڈول تھا، اس میں ایسی دلکشی اور رانائی تھی کہ سارے جسم میں ایک سنسنی سی دوڑنے لگی۔ اپنے مرد ہونے کا شدید احساس ابھر آیا۔ لکشمی نے اپنا گھڑا اٹھایا اور چلی گئی۔ لکشمی صبح 4 بجے جاگتی تھی، آنگن میں جھاڑو لگاتی، اس پر گوبر کا چھڑکاؤ کرتی، نہا دھو کر بڑے انہماک سے مگو سجاتی۔ بالماں ذرا دیر سے جاگتی، نہا دھو کر گیلے بالوں سے ناشتہ بناتی۔ اسی دوران ملیا جاگتے ہی اپنا رکشے میں بکٹ اور ڈول رکھ کر کنویں پر جاتا، اپنا رکشہ دھو کر نہا کر واپس آتا۔ بالماں ناشتہ کر کے بیڑی کے کارخانے کو چلی جاتی، ملیا رکشہ لے کر نکل جاتا، لکشمی اسکول جاتی، ناگماں گھر پر رہ جاتی۔
اکثر پرانے کپڑوں کے مضبوط ٹکڑوں کو جوڑ کر بنتا سیتی رہتی، کبھی چاول اور جوار صاف کرتی۔ میں بھی آبادی میں چلا جاتا تو امی اکیلی رہ جاتی، سوپ لے کر بیٹھ جاتی اور بیڑیاں بناتی۔ امی ٹھیک سے بیڑیاں نہیں بنا پاتی تھی، ان کی بنائی ہوئی بیڑیاں اکثر رد کر دی جاتی، بہت کم پیسہ ملتا تھا۔ بالماں بیڑیاں بنا کر اچھا خاصا کما لیتی تھی، وہ گھر پر بھی بیڑیاں بناتی تھی، وہ بہت ماہر تھی، لوہے کی خینچی سے ایک سائز کے پتے کچھ اس طرح کاٹتی تھی کہ دھبے لگے ہوئے حصے الگ ہو جاتے۔ سارے پتے ایک سائز کے بنانے کے بعد ان میں تمباکو کو رکھ کر لپیٹتی، نچلے حصے پر سرخ دھاگے لپیٹ دیتی، اوپری حصہ پوری طرح بند کرنے کے بعد نچلے حصے میں خلا رکھ دیتی۔ ساری بیڑیاں ایک جیسی مشین میں ڈھل کر نکلی ہوں جیسے۔ اس کے پاس کافی زیور تھا، وہاں کی ساری عورتوں کو زیورات کا شوق تھا، اور ہر عورت کے گلے میں گنتافسل، بازوں میں کڑے، کلائیوں میں سونے کی چوڑیاں، کمر پٹا، پیروں میں چین، پاؤں میں بچھوے، کانوں میں تنکے، ناک میں لونگ۔ کھانے اور کپڑوں پر زیادہ توجہ نہیں دیتے تھے، ان کے بلاؤز کے آستین بہت چست ہوتے، کمر کھلی، بلاؤز کے اندر کچھ بھی نہیں پہنتی تھی، ان کے کسے ہوئے جسموں کو کسی سہارے کی ضرورت بھی نہ ہوتی۔ ساڑی کا کاشتہ باندھتی تھی، لڑکیاں لہنگا اور جیکٹ پہنا کرتی جس میں ان کے بدن کے خطوط واضح نہیں ہوتے تھے۔ سب کچھ لٹ جانے کے بعد بھی مسلمانوں میں ایک تنتنا تھا، وہ اپنی سفید پوشی برقرار رکھنے کی پوری کوشش کرتے۔ اونچے اور متوسط طبقے میں جو بھی ہوا ہو، عام ہندو اب بھی مسلمان شرفا کی عزت کرتے تھے۔ ملیہ کا پورا خاندان امی کو درسانی بیگم صاحبہ کہتا تھا، ان سے ادب سے گفتگو کرتے تھے۔ امی کو کبھی شہر جانا ہوتا، کسی رشتہ دار سے ملنا ہوتا یا کلکٹر آفس سے وظیفہ لینے کے لیے جانا ہوتا تو وہ ملیہ کے رکشہ میں جاتی تھی۔ وہ کبھی امی سے کرائے کی بات نہیں کرتا تھا اور امی بھی اسے توقع سے زیادہ ہی دے دی، حالانکہ گھر بڑی تنگی سے چل رہا تھا۔ مثل مشہور تھی حیدرآباد نگینا، اندر مٹی اوپر چونا۔ سب کچھ تیزی سے بدل رہا تھا، حالی اور کلدار سکوں کی جگہ نئے پیسے آ گئے، سیر کی جگہ کلو گرام۔ امی اور ناگمہ دونوں اس بات پر متفق تھی کہ اس تول میں برکت ہے نہ پیسوں میں۔ پھر بھی امی ہر عید کا اہتمام کرتی تھی، رجب میں کنڈے، محرم میں روٹ، چنگے، شربت اور قبولی۔ شب برات کی تیاریاں خاص طور پر کی جاتی، ابا کی قبر پر جانا ضروری ہوتا، رات بھر امی عبادت میں مصروف ہوتی۔ رمضان تو رمضان ہی تھا، سارے پڑوسیوں کو حصہ بھیجا جاتا، لکشمی کے گھر بھی حصہ ضرور جاتا۔ کالونی میں نہ کوئی مندر تھا اور نہ مسجد، جمعہ کے لیے مسلمان آبادی کی جامع مسجد چلے جاتے، ہندو پوجا کے لیے کالونی سے باہر پہلے سے بنے ہوئے مندر جاتے۔ میں بہت صبح جاگ جاتا اور انتظار کرتا کہ لکشمی کب کنویں پر جاتی ہے۔ لکشمی کے ڈول اور گھڑا لے کر نکلتے ہی میں بھی نکل پڑتا۔ لکشمی نے محسوس کر لیا میں اس کے لیے کنویں پر آتا ہوں۔ اس نے کبھی کوئی اعتراض نہیں کیا، نہ بے رخی کا اظہار کیا، خوش دلی کے ساتھ مجھ سے باتیں کرتی۔ ہم بہت جلد بے تکلف ہو گئے۔ لکشمی میرے حواس پر چھاتی جا رہی تھی، ساری رات کروٹیں بدلتے گزرتی، شام اس کے اسکول سے لوٹنے کا بے چینی سے انتظار کرتا۔ میں جانتا تھا لکشمی بھی مجھے پسند کرتی ہے، لیکن ہم دونوں ہی اظہار کرنے سے گھبراتے تھے۔ ایک دن میں نے مصمم ارادہ کر لیا کہ اپنے دل کی بات لکشمی سے کہہ دوں گا۔ دوسری صبح لکشمی اور میں پانی بھرتے رہے۔ جب لکشمی نے اپنا آخری گڑھا کندھے پر رکھا، دوسرے ہاتھ میں رسی اور ڈول تھام کر لوٹنے لگی تو میں اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ کیا بات ہے، ہٹو سامنے سے۔ مجھے تم بہت اچھی لگتی ہو لکشمی، ہٹو راستے سے کوئی دیکھ لے گا، مجھ سے اکیلے ملنے کا وعدہ کرو۔ لکشمی خاموش رہی۔ میں شام میں کھیتوں کے پاس تمہارا انتظار کروں گا، میں نے جلدی کہا اور راستے سے ہٹ گیا۔ لکشمی گھر کی طرف چلی گئی۔ شام تک میں تذبذب اور بے چینی کی حالت میں رہا۔ شام ہوتے ہی کھیتوں کے پاس پہنچ گیا۔ کافی دیر انتظار کرنے کے بعد بھی لکشمی نہیں آئی تو میں مایوس ہو کر لوٹنے لگا۔ راستے میں لکشمی مل گئی۔ تم آئی کیوں نہیں؟ میں نے ناراضگی سے کہا۔
अम्मा का काम खत्मिश नहीं हुआ, कब से इंतजार कर रहा हूँ, क्षमा कर दो, लक्ष्मी ने अजीब अंदाज में कहा। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया, उसने हाथ नहीं छुड़ाया, नर्म नर्म सा नन्हा हाथ। मैं अच्छा लगता हूँ तुम्हें, मैंने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा। उसके चेहरे का रंग बदल गया। हाथ छोड़ो, जवाब दो। मैंने मारे खुशी के लक्ष्मी को लिपटा लिया। लक्ष्मी चुपचाप सीने से लगी रही। जिंदगी का पहला तजुर्बा था। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैंने उसके दिल की धड़कन महसूस की, जैसे कोई परिंदा हाँप रहा हो। कान गर्म हो गए, चेहरा तपने लगा, हलक खुश्क हो गया। खौफ और मसरत की अजीब कैफियत थी। खेत में सड़सड़ाहट हुई, एक बकरी निकल कर भागी। हम अलग हो गए। लक्ष्मी नजर नहीं मिला पा रही थी। उसने खेत से एक गन्ना तोड़ लिया, उसके 2 टुकड़े किए, एक मुझे दिया। मैंने दांतों से गन्ना छील कर खाना जानता था। जिले का हर बच्चा जानता था। यहाँ से 50 मील दूर पर शुगर फैक्ट्री थी। हमारा स्कूल रेलवे स्टेशन के करीब था। गन्ना बैलगाड़ियों में लद कर स्टेशन आता, वहां से वैगनों में भरकर फैक्ट्री भेजा जाता। लड़कों का बैलगाड़ियों से गन्ना चुरा लेना आम बात थी। हम लोग गन्ना खाते हुए नदी की तरफ बढ़ने लगे। गन्ने के रस से हलक की खुश्की कुछ कम हुई। हम लोग नदी के किनारे पानी में पैर छोड़कर बैठ गए। एक फरहत बख्श एहसास हुआ। आपके पाँव कितने गोरे हैं, लक्ष्मी ने कहा। सिर्फ पाँव, मैंने हंसते हुए कहा। नहीं, आप भी बहुत सुंदर और गोरे हैं, राजकुमारों जैसे। राजकुमार? मैं जोर से हंसा। क्या यहाँ भेष बदलकर गरीबों का हाल मालूम करने के लिए आया है? सच्ची मैं सोचती हूँ आप लोग यहाँ क्यों आए? बीड़ी बनाने वालों की कॉलोनी में, मकान की खातिर। मैंने लक्ष्मी को अपने बारे में बताया। लक्ष्मी की आंखों में हमदर्दी थी। अब चलो, बहुत देर हो गई, लक्ष्मी ने कहा। हम रोज मिलेंगे ना, मैंने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा। हाओ, लक्ष्मी ने धीरे से कहा। आंखें झुका ली। हम लोग वापस हो गए। मेरी खुशी का कोई ठिकाना ना था। लक्ष्मी मेरी जिंदगी में आने वाली पहली लड़की थी। मुझे गुमान भी नहीं था कि एक ही मुलाकात में लक्ष्मी इतनी करीब आ जाएगी। मैं सारी रात सो न सका। सरशारी और तिश्नगी का मिला जुला एहसास था। किसी लड़की के बदन का पहला लम्स कितना सनसनीखेज होता है, उसका पहली बार एहसास हुआ। बार बार लक्ष्मी का खूबसूरत चेहरा, नुस्वानियत से भरपूर बदन नजरों के सामने आ जाता। लक्ष्मी के चेहरे पर अजीब सी कशिश थी। उसकी काली काली बड़ी आंखों में बेपनाह जाज़िबियत थी। नाक थोड़ी सी छोटी थी, लेकिन भरे भरे गालों पर अच्छी लगती थी। छोटा सा दाना, नाजुक से होंठ, चमकदार दांत। जब हंसती तो चेहरे पर मासूमियत की लहर दौड़ जाती। गालों में गड्ढे बन जाते, लंबे सियाह बाल, साफ जिल्द। रंग बहुत गोरा नहीं था, लेकिन चेहरे पर बेपनाह नमक था। मेहनतकश लड़कियों की तरह मजबूत बदन था। उसकी शख्सियत में बांकपन था। मैं दिन भर लक्ष्मी से मिलने के लिए बेचैन रहने लगा। एक अजीब सी दीवानगी थी। लक्ष्मी के अलावा कुछ सोचता ही नहीं था। इन दिनों मैं बेकार था। मैट्रिक पास कर चुका था। कॉलेज की पढ़ाई का सवाल ही नहीं था। मुलाजिमत हासिल करना बहुत मुश्किल था। सबके मशवरे से टाइप सीखने के लिए जाने लगा। टाइप और शॉर्ट हैंड की बहुत कदर थी। घंटा भर टाइप की प्रैक्टिस करता, इधर उधर दोस्तों में वक्त गुजार कर लक्ष्मी के स्कूल से लौटने तक वापस आ जाता। हम पाबंदी से मिलने लगे। शाम खेतों के पास मिलते। किसी को जरा सा शुबा भी नहीं हुआ था। एक दिन लक्ष्मी बहुत खुश थी। देखो, भाभी ने मुझे सोने की अंगूठी दी है। उसने अंगूठी उतार कर मेरे हाथ में दे दी। अच्छी है, तुम्हें सोना पसंद है? हर औरत को पसंद होता है। हमारे कॉलोनी के सारे औरतें यही करते, मजदूरी करके पैसे जमा करना और जेवर बनाना। एक बात बताऊं? अम्मी के पास सोने का एक तार भी नहीं है। वो हैरतज़दा रह गई। ऐसा कैसे हो सकता? ऐसा ही है। हम लोग भी ना सारा पैसा जबान के चटखारे, ईदों और रस्मों पर खर्च कर देते हैं। मेरे पास एक तरकीब है। क्या? किसी मालदार लड़की से शादी कर लो। डौरी में खूब पैसा और एक घर ले लेना। जेवर भी आ जाएंगे। मजाक उड़ा रही हो मेरा? नहीं, सच्ची। तुमको खूबसूरत लड़की भी मिल सकती है और ये सब कुछ भी। लक्ष्मी, मैं सिर्फ तुमसे शादी करूंगा।
ایسا ہو ہی نہیں سکتا، تم ایک اچھے خاندان کے مسلمان، میرا انا رکشہ چلاتا، بھابھی بیڑیاں بناتی، نہیں ہمارا کوئی جوڑ نہیں ہے، سب مجھ پر چھوڑ دو، میں امی کو منا لوں گا۔ اچھا یہ بتاؤ انا رکشہ کیوں چلاتے ہیں؟ کیا کریں گے، ان کو کوئی اور کام آتا ہی نہیں۔ اماں اور بھابھی سمجھا سمجھا کے تھک گئے۔ نائنا والد ہمارے گاؤں کے نواب صاحب کے خاص آدمی تھے۔ اماں بولتے کہ نواب صاحب ان پر بہت بھروسہ کرتے تھے، ان کو ہر جگہ اپنے ساتھ رکھتے تھے۔ پولیس ایکشن میں ہمارا گاؤں بہت متاثر ہوا۔ نواب صاحب کا بنگلہ جلا دیا گیا، ان کے اپنے گاؤں والے ان پر حملہ کرے تو نواب صاحب کو بہت صدمہ ہوا۔ بعد میں جاگیراں بھی ختم ہو گئے۔ پولیس ایکشن کے بعد نواب صاحب گھر سے باہر نہیں نکلے، ان کا جنازہ نکلا۔ نائنا بھی زیادہ دن زندہ نہیں رہے۔ نائنا کے انتقال کے وقت بہت چھوٹی تھی، ہم لوگاں گھر بیچ کے یہاں آ گئے۔ یہاں آنے کے بعد انا رکشہ چلانے لگے۔ کچھ دیر خاموشی رہی۔ آپ لوگوں کو دیکھ کے اماں نواب صاحب کے گھر والوں کو بہت یاد کرتے۔ ہم لوگ کوئی نواب وواب نہیں ہیں، میں نے کہا۔ میں شادی کروں گا تو صرف تم سے کروں گا، شادی کرو گی نا مجھ سے؟ لکشمی اچانک مجھ سے لپٹ گئی، بہت دیر تک سینے سے لگی رہی۔ بس نوکری ہو جانے دو، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، لیکن تمہیں کچھ نہیں ملے گا، یہ پیسہ نہ زیور۔ تمہارے جیسے گورے گورے بچے تو ملیں گے، لکشمی نے شرارت سے کہا۔ پوری فوج تیار کر دوں گا میں نے ہنس کر کہا۔ روزانہ کی طرح اس دن بھی ہم شام کو ملے۔ دیکھا کہ کافی چہل پہل ہے۔ گنے کی فصل کٹ رہی تھی، بیل گاڑیوں میں گنا لادا جا رہا تھا۔ میں اور لکشمی الگ الگ راستوں سے ندی کے کنارے پہنچے۔ میں نے ایک گنا اٹھا لیا، ندی کے کنارے بیٹھ کر ہم گنا کھانے لگے، دنیا بھر کی باتیں کرنے لگے۔ گنا کھانے کے بعد ہم دونوں نے ندی میں اتر کر ہاتھ دھوئے۔ میں نے پانی پینا چاہا تو لکشمی نے روکا۔ گنا کھانے کے بعد پانی پینے سے زبان کٹ جاتی ہے، میں رک گیا۔ لکشمی کے اس طرح منع کرنے پر مجھے اس پر بے اختیار پیار آیا۔ میں نے اسے اپنی طرف کھینچا اور ہونٹ چوم لیے۔ الگ ہونا چاہا تو ہونٹ ذرا مشکل سے الگ ہوئے۔ گنے کی رس کی وجہ سے ہونٹ چپک گئے تھے۔ دونوں کی ہنسی چھوٹ گئی۔ اس روز ہم دیر تک بیٹھے رہے تاکہ کھیت کی کٹائی کرنے والے لوٹ جائیں۔ ہمارا اندازہ غلط نکلا۔ ابھی ہم نے تھوڑا سا راستہ ہی طے کیا تھا کہ کئی لوگ نظر آئے۔ انا انہیں تڑکولو ہے، انہیں اور لکشمی دونوں روز یہاں آ کے ملتے۔ اے تو بھاگ یہاں سے، کسی نے لکشمی سے کہا۔ لکشمی چلی گئی۔ کیا رے عاشقی کر رہا، ایک آواز آئی۔ یہ سارے کمینے کالونی میں آ کے بس گئے، ان لوگاں بیڑی مزدور بھی نہیں ہیں۔ کیا رے نظام کا زمانہ سمجھا کیا؟ ان کے خون میں عیاشی ہے انا، عیاشی ویاشی سب نکال دیں گے۔ میرا سر چکرانے لگا، بے عزتی اور ذلت کا شدید احساس ہوا، سر سے پیر تک پسینہ بہنے لگا۔ بولتا کیوں نہیں رے، مارو سالے کو، ایک آواز آئی۔ وہ سب اچانک پل پڑے، تھپڑ گھونسے لاتے، غنیمت ہے کسی نے لاٹھی کا استعمال نہیں کیا۔ پھر وہ مجھے چھوڑ کر چلے گئے، بڑی مشکل سے میں اٹھ پایا۔ ندی پر جا کر منہ ہاتھ دھویا، خون صاف کیا، سارے کپڑے گندے ہو گئے تھے، جسم پھوڑے کی طرح دکھ رہا تھا۔ چپکے سے گھر میں داخل ہوا، امی باورچی خانے میں تھی، کپڑے تبدیل کر لیے۔ امی میرا حلیہ دیکھ کر گھبرا گئی۔ کیا ہوا؟ سائیکل سے گر پڑا، میں نے جواب دیا۔ مجھے بہت خوف ہو رہا تھا، کالونی میں بات پھیلے گی تو بڑی بدنامی ہوگی، خاندان بھر میں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہوں گا۔ یہ بھی خیال آتا تھا کہ ممکن ہے بات ختم ہو جائے۔ ایک دھڑکا لگا ہوا تھا۔ دوسرے روز پوری کالونی میں میری پٹائی کی بات پھیل گئی۔ بدقسمتی سے اسی روز ضلع میں فساد ہو گیا۔ یہ افواہیں گشت کرنے لگی کہ میری اور لکشمی کی بات کو لے کر یہاں بھی ہنگامہ کیا جائے گا۔ تیاریاں کی جا رہی ہیں، دوسرے محلوں سے غنڈے بلائے جا رہے ہیں۔ امی بے حد پریشان تھی، انہیں کچھ سجھائی نہیں دے رہا تھا۔ کبھی وہ مجھے ڈانٹنے لگتی کہ کیوں میں اس حرافہ کے چکر میں پھنس گیا، کبھی لکشمی کو کوسنے لگتی۔ ان لڑکیوں کا کام ہی یہی ہے، اچھے خاندان کے لڑکوں کو پھنسانا۔ کالونی میں ایک سراسمگی پھیل گئی تھی، مجھے بہت خوف ہو رہا تھا، پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے۔ شام ماموں نے آ کر امی سے بتایا کہ تمام مسلمانوں نے فیصلہ کیا ہے کہ کچھ دنوں کے لیے ضلع کے محفوظ علاقوں میں چلے جائیں، جب ہنگامہ تھمے گا تو لوٹ آئیں گے۔ امی زیادہ ہی ڈری ہوئی تھی، انہوں نے بہن کے گھر شہر جانے کا فیصلہ کیا۔ ملیہ نے کتنا اصرار کیا کہ وہ بس سٹاپ چھوڑ آئے گا، امی نہیں مانی۔ ہم کھیتوں سے ہوتے ہوئے بس سٹاپ پہنچے۔
بہن اور بہنوئی نے امی کو کچھ نہیں بتایا، بس اتنا ہی کہا کہ حالت پرسکون ہونے کے بعد ہم لوٹ جائیں گے۔ ہفتہ بھر بعد ماموں کا خط آیا۔ کالونی واپس لوٹنے کی کسی میں ہمت نہیں تھی۔ انہوں نے ملیہ سے ہمارا سامان بھی منگوا لیا۔ خط پڑھنے کے بعد امی گمسم ہو گئی۔ اس رات انہیں تیز بخار چڑھا۔ رات انہوں نے ضرورت سے اٹھنا چاہا تو اٹھ نہیں سکی۔ صبح ڈاکٹر نے بتایا کہ انہیں فالج ہو گیا ہے۔ جسم کا بایاں حصہ متاثر ہوا تھا، چہرے کا بایاں حصہ، ہاتھ اور پیر کام نہیں کر رہے تھے۔ بہنوئی کی کوششوں سے مجھے ان کے آفس میں عارضی کلرکی مل گئی تھی۔ جو بھی تنخواہ ملتی اس کا بڑا حصہ امی کے علاج پر لگ جاتا۔ امی داماد کے گھر رہنے سے خوش نہیں تھی، لیکن مجبوری تھی۔ بہن پر کام کا بوجھ بڑھ گیا تھا، کبھی کبھی وہ جھنجھلا جاتی۔ بہنوئی نے کبھی اظہار نہیں کیا تھا کہ وہ بھی خوش نہیں تھے۔ مذاق مذاق میں کہتے کہ امی کی خدمت کرنے کے لیے اب شادی کر لو۔ 3-4 برس سے زندگی ایک ہی محور پر گھوم رہی تھی، آفس، گھر اور امی کی خدمت۔ امی کی ذہنی حالت بھی خراب ہوتی جا رہی تھی۔ وہ ایک ہی جملہ کہتی، اپنے گھر چلو۔ امی کی اس بات سے بہن بہت چڑ جاتی۔ مجھے لکشمی کی بہت یاد آتی تھی، پتہ نہیں اس پر کیا گزری۔ ایک لمبی کشمکش کے بعد امی کو اس تکلیف دہ صورتحال سے نجات حاصل ہوئی۔ آج فجر کی اذان کے ساتھ امی نے آخری سانس لی۔ امی نے بہت پہلے کہہ رکھا تھا کہ انہیں ابا کے پہلو میں دفن کیا جائے۔ ہم ضلع کی طرف جا رہے تھے۔ ماموں کے گھر پر وین رکی۔ تمام رشتہ دار پہلے سے ہی جمع تھے۔ کچھ لوگوں نے گلے لگا کر آنسو بہائے، کچھ لوگوں نے عجیب نظروں سے دیکھا، جیسے امی کی موت کا ذمہ دار میں خود ہوں۔ تدفین کے بعد ہم لوگ ماموں کے گھر رک گئے۔ فاتحہ سیوم کے بعد شہر لوٹنا تھا۔ دل کی کیفیت اور ہی رہی تھی۔ ایک بے چینی سی محسوس ہو رہی تھی۔ امی کے بچھڑنے کا غم، رشتہ داروں کی مشکوک نظریں، لکشمی کے بارے میں جاننے، اس سے ملنے کی شدید خواہش۔ رات بھر کروٹیں بدلتا رہا۔ ماموں بہن بہنوئی کی خاطر تواضع اور ان سے باتیں کرنے میں مصروف تھے۔ تیسرے روز فاتحہ پڑھ کر لوٹے تو قبرستان کے پھاٹک پر ملیہ نظر آیا۔ کافی کمزور لگ رہا تھا۔ بابو، درسانی سچی پوئی نا؟ بیگم صاحبہ کا انتقال ہو گیا؟ ہاں، میں نے روندے ہوئے گلے کے ساتھ کہا۔ مجھے توقع نہیں تھی کہ ملیہ سے یوں ملاقات ہوگی۔ تمہیں کیسے پتا چلا؟ کل مارکیٹ میں آپ کے ماما مل گئے تھے، وہ امی کو یاد کر کے رونے لگا۔ ملیہ، ایک بات کہوں؟ جی بابو، کیا میں وہ گھر دیکھ سکتا ہوں جہاں ہم رہتے تھے؟ کیوں نہیں بابو، میرے ساتھ چلیے۔ میں نے ماموں سے بہانہ کیا اور رک گیا۔ سب کے جانے کے بعد میں ملیہ کے رکشے میں سوار ہو گیا۔ تم نے رکشہ چلانا نہیں چھوڑا؟ میں نے پوچھا۔ ملیہ کھسیانے انداز میں ہنسنے لگا۔ ادھر کافی عمارتیں تعمیر ہو گئی تھی، ریلوے گیٹ بھی تبدیل کر دیا گیا تھا۔ سڑک جو سنسان رہا کرتی تھی اس پر چہل پہل نظر آ رہی تھی۔ کنکریٹ کی جگہ تارکول کی سڑک بن گئی تھی۔ کافی رونق ہو گئی ادھر تو۔ ہاں، آبادی بڑھ گئی ہے۔ پانی کا کنیکشن لگ گیا؟ ہاں۔ کتنی تکلیف ہوتی تھی کنویں سے پانی بھرنے کے لیے، میں نے کہا۔ ملیہ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ ہم لوگ کالونی میں داخل ہوئے۔ کئی دکانیں کھل گئی تھی۔ ایک پرائیویٹ انگلش اسکول کا بورڈ بھی نظر آیا۔ مکانات کے اطراف احاطے کی دیواریں اٹھا لی گئی تھی۔ یہ احاطے ہرے بھرے تھے۔ پہلی بار مجھے اپنے گھر کے کھونے کا افسوس ہوا۔ 3-4 برس میں کتنا کچھ بدل گیا۔ ملیہ نے ہمارے گھر کے سامنے رکشہ روکا۔ آنگن میں گوبر کا چھڑکاؤ تھا۔ خوبصورت مگو رنگولی بنا تھا۔ چوکٹ پر آم کے پتے ایک ڈوری میں پرو کر لٹکا دیے گئے تھے۔ دہلیز پر نقش و نگار بنے تھے۔ کون رہتا ہے یہاں؟ ہم ہی رہتے ہیں۔ ہم نے یہ گھر لکشمی کے نام الاٹ کروا دیا۔ اچھا، میرے لہجے میں اتنی تلخی پتہ نہیں کہاں سے آ گئی تھی۔ ملیہ نے یا تو اسے محسوس نہیں کیا یا نظر انداز کر گیا۔ دروازے کے قریب پہنچ کر ملیہ نے تلگو میں آواز لگائی۔ جو عورت باہر آئی وہ لکشمی تھی۔ وہی بڑی بڑی آنکھیں، تیکھے نقوش، جسم پہلے سے زیادہ بھرا بھرا لگ رہا تھا۔ وہ زیادہ خوبصورت ہو گئی تھی۔ میں اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ لکشمی کے چہرے پر خوشی اور حیرت کے جذبات تھے۔ آپ؟ اس نے بے ساختہ کہا۔ اندر آ جائیے۔ ملیہ نے کہا۔ میں ابھی آیا۔ ملیہ شاید ہمیں تنہائی میں بات کرنے کا موقع دینا چاہتا تھا۔ لکشمی نے ایک فولڈنگ چیئر لگا دی، خود فرش پر بیٹھ گئی۔ انا نے آپ کی امی کے بارے میں بتایا، افسوس ہوا۔ اپنا گھر کھونے کے غم میں ایسے بیمار پڑی۔
मेरा गला भर आया। लक्ष्मी ने सर झुका लिया। इसकी आंखों से भी आंसू बहने लगे। एक तकलीफदा खामोशी छा गई। हमारे जाने के बाद तुम्हारे साथ क्या हुआ? कुछ नहीं, वो तो मुसलमानों को यहाँ से भगाने का बहाना था। फसाद भी नहीं हुआ यहाँ। अलबत्ता अम्मा मेरी शादी की जल्दी करने लगी। शादी हो गई तुम्हारी? हाँ, मुबारक हो। मेरे लहजे में फिर वही तलखी उत कर आई। कब हुई? आप लोगों के जाने के 1 साल बाद। अम्मा अन्ना के पीछे पड़ गई थी। क्या करते हैं तुम्हारे मियाँ? खेता और ज़मीना थे का क्या मतलब? मेरे को छोड़ दिए उन्होंने। अरे क्यों? मुझे यकीन था इसकी वजह हमारा इश्क ही होगा। क्या बात हुई? बच्चे की वजह से। क्या उन्हें बच्चे की शदीद ख्वाहिश थी और तुम माँ नहीं बन सकी? नहीं, एक बच्चा है मेरा। लक्ष्मी चुपके चुपके रोने लगी। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या कहूँ। तभी मल्लैया अंदर आया। इसकी गोद में खूबसूरत लड़का था। गोरा रंग, सियाह आंखें, घुंघरियाले बाल। बड़ा प्यारा बच्चा है, इधर आओ बेटा, मैंने बेख्तियार कहा। मल्लैया ने इसे तेलुगु में समझाया कि मेरे पास जाए। लड़का चुपचाप मेरे पास आ गया। किसका लड़का है? मैंने पूछा। लक्ष्मी का, मल्लैया ने धीरे से कहा। मैं चौंक पड़ा। आपको यकीन नहीं आया ना? नहीं, मेरा मतलब है। मैं गड़बड़ा गया। कोई भी यकीन नहीं करता। अम्मा, वदीना, रिश्तेदार, कॉलोनी वाले, कोई यकीन नहीं करता। उनको भी यकीन नहीं आता। सब मेरे पे शुबा करते हैं। क्या शुबा करते हैं? ये कि लक्ष्मी लम्हे भर को रुकी। इसको सब आपका बच्चा समझते हैं, लक्ष्मी ने जल्दी से कहा। मल्लैया बाहर चला गया। लेकिन लक्ष्मी, तुम जानती हो हमारे दरमियान ऐसा कुछ नहीं हुआ, मैंने सटपटा कर कहा। हाओ, मगर कोई मानने को तैयारीच नहीं। खसमा खा खा के थक गई। उनसे कितना आजिज़ी की, नहीं माने। आखिर छोड़ दिया हमको, अलग हो गए। लक्ष्मी रोने लगी। बड़ी बेगैरती की जिंदगी है अन्ना, और ये बच्चा नहीं होता तो बाउली में लेके कूद के मर जाती। मैं सन्नाटे में आ गया। खैर, कहानी का एक अंजाम तो ये हो सकता है कि मैं किसी झमेले में ना पड़कर फिरका वाराना कशीदगी का खतरा मोले बगैर लक्ष्मी को दिलासा देकर चुपचाप यहाँ से चला जाऊं। लक्ष्मी को भुलाकर एक नई जिंदगी का आगाज करूं। दूसरा अंजाम यह हो सकता है कि मैं लक्ष्मी और इसके बच्चे को अपना लूं। लक्ष्मी को मैंने चाहा है, वो मेरी पहली मोहब्बत है। अम्मी के इंतकाल के बाद मैं बिल्कुल तन्हा हो गया हूँ। मैं किसी को जवाबदा भी नहीं हूँ। हम दोनों कहीं दूर चले जाएं,